کہ مجھے پاک کرنے والا آ گیا۔ حضرت جی گرامی اس سجدے میں بھی راز تھا۔ وہ راز کیا تھا کہ سجدہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تین چیزیں پاک نہ ہو۔ بدن پاک نہ ہو سجدہ نہیں ہو سکتا، زمین پاک نہ ہو سجدہ نہیں ہو سکتا، کپڑا پاک نہ ہو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ سجدہ کرنے میں راز یہ تھا کہ بدن بھی پاک ہے، کپڑا بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جی گرامی خود ہی پاک نہیں، صرف مکے کی بستی ہی پاک نہیں، بیت آمنہ ہی پاک نہیں، میرا قدم زمین کو چھو گیا ساری زمین پاک ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی بلکہ آقا علیہ السلام کے نالین مبارکہ زمین کو لگے، زمین مسجد بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا، جس جگہ چاہے حضور کے امتی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جعلت لی الارض مسجدا، زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی امتوں میں یہ بات نہ تھی، انہیں دور دراز سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد میں جانا پڑتا تھا، عبادت گاہ میں جانا پڑتا تھا۔ ہم سجدہ کریں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب بلندیوں پر۔ ہم سجدہ کریں تو ہم کہتے ہیں پاک ہے میرا رب بلندیوں والا۔ قربان جائیں آقا علیہ السلام کے سجدے پر کہ پہلا سجدہ ہے، کائنات میں تشریف لائے ہیں تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ربی حب لی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش۔ حضرت جی گرامی آج ان کے میلاد میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے جنہوں نے دنیا میں تشریف لاتے ہی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی قربان جائے میلاد تو خوشی سے کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، زمین مسجد بن گئی، غریبوں کو سہارا مل گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا، بے کسوں کا سہارا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی آقا علیہ السلام نے صرف اس وقت کے موجودہ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی، آج کے موجودہ لوگوں کے لیے دعا نہیں کی، بلکہ آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کی ہے۔ قیامت تک جو بھی امتی دنیا میں آئے گا، ابھی تک آیا نہیں، جو آئے گا آقا علیہ السلام نے تو اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کی۔ اب وہ امتی جو ہے اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میرا نبی میرے لیے کتنی فکر کرتا ہے اور میں کیسا امتی ہوں کہ اپنے نبی سے اس کو محبت کے دعوے تو کرتا ہوں لیکن سجدے چھوڑ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہیں امتی کے لیے، امتی میرے آقا علیہ السلام کرتے رہے اور امتی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہ کرے کہ میرے آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے، میں کیوں نہ نماز پنجگانہ پڑھوں، میں کیوں نہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت بیت اللہ شریف جھوم رہا تھا۔ بیت اللہ سے پوچھو آج تو کیوں جھوم رہا ہے؟ بیت اللہ حاجیوں کو پاک کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، دنیا میں آیا ہے۔ تو جو بچہ دنیا میں آتا ہے اس سے تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام کی ولادت پر آج بیت اللہ شکرانہ